یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ وہ ہاتھیوں کی ایک فوج کو لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے اس نے مکہ میں حملہ کر دیا۔ ابرہہ نے یمن کی راجدھانی صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنایا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی جگہ یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غصے میں آ کر یمن پہنچ گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ بھر کر اس کو گندگی سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور بدلہ لینے کے لیے اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا اور ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج کو لے کر مکہ میں حملہ کر دیا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹ اور دوسرے جانوروں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب کو اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو انہیں اس بات سے بڑی تکلیف پہنچی، چنانچہ حضرت عبد المطلب اس معاملے میں بات چیت کے لیے اس کی فوج میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ جب ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قد روبدار اور نہایت ہی خوبصورت آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ متاثر ہو گیا اور شاہی تخت سے اتر کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بیٹھا کر پوچھا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریوں کو آپ کی فوج کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب جانوروں کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلے والے اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا مقام کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے ابرہہ سے اس بارے میں بات ہی نہیں کی، اور حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ یہ تو خدا کا گھر ہے، خدا اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی انداز میں کہنے لگا، اے سردار مکہ سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے عزتی کی ہے، اس لیے اس کا بدلہ لینے کے لیے کعبہ کو گرانا ضروری ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے پوچھ تاچھ کرنے والا کون؟ اس بات چیت کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور حضرت عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ مکہ پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال اور جانوروں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور گفاؤں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر آپ اپنے خاندان کے کچھ آدمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر بہت ہی غمگین ہو کر دربار باری میں دعا مانگنے لگے۔ اے اللہ، بے شک ہر آدمی اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والے اور صلیب کے پجاری عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے ماننے والوں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنی فوج لے کر ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مگمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، اچانک بیٹھ گیا اور سپاہیوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ تبھی اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں ظاہر ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، وہ سمندر کی جانب سے کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کی ان فوجوں نے ابرہہ کی فوج پر اتنی زوردار پتھروں کی بارش کر دی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ابرہہ کا لشکر اور اس کے ہاتھی تباہ ہو گئے۔ ابابیلوں کے پتھر کی برسات اتنی خطرناک تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی، اور اس طرح ابرہہ اور اس کے ہاتھی تباہ و برباد ہو گئے۔
اور ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے۔ محترم دوستو، قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورہ فیل میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا تو انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔